بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے ساتھ۔ دوسرا مسلمان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کے ساتھ جواب لوٹاتا ہے۔ سلام کرنا اپنے مسلمان بھائی کو سنت کفایہ ہے، اور سلام سن کر اس کا جواب دینا بعض نے فرض کفایہ کہا اور بعض نے کہا واجب ہے۔ سلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں، تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تخلیق آدم کے بعد رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے کلام فرمایا اور فرمایا، میرے آدم، وہ دیکھو سامنے فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور فرشتوں کی جماعت کو جا کر سلام کرو، اور پھر دیکھنا کہ فرشتوں کی جماعت تمہارے سلام کے جواب میں تمہیں کون سے الفاظ لوٹاتی ہے، تمہیں کیا جواب دیتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام اللہ کے حکم پر فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس تشریف لے گئے، اور جا کر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ان جماعت کو سلام پیش کیا۔ ان سب نے آدم علیہ السلام کے سلام کو سنا اور آگے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، علیک السلام۔ آدم علیہ السلام کو سلام کا جواب دیا۔ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے آدم، جو تم نے سلام کیا ہے یہ سلام، اور جو فرشتوں نے جواب دیا یہ جواب، اب قیامت تک تیری نسل اور تیری اولاد کا یہی سلام ہوگا اور یہی جواب ہوگا۔ اس طرح سلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ سلام میں پہل آدم علیہ السلام نے کی اور جواب ملائکہ کی جانب سے آیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، کیا صحابہ، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اور لا تؤمنوا حتی تحابوا، تم جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، کامل ایمان والے تم نہیں ہوگے۔ پھر تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات اور ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت اور پیار کرنے لگ جاؤ؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بتائیے کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے درمیان آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو جائے؟ تو تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام بینکم۔ صحابہ، اگر آپس میں محبت اور پیار پیدا کرنا چاہتے ہو اور محبت کا رشتہ ہمیشہ کے لیے جوڑنا چاہتے ہو تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام ہی ایسا تعلق ہے جو بندہ مومن کی ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں، جامع ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے تاجدار مدینہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، رواہ ترمذی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سلام کو پھیلاؤ، سلام کا رواج بناؤ، ہر خاص و عام کو سلام کیا کرو، ہر جاننے اور نہ جاننے والے کو سلام کیا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور ارحام کو جوڑا کرو، رشتوں کو ملایا کرو، رشتوں کو توڑنے کی بجائے تعلقات جوڑا کرو، ملایا کرو۔ اور پھر فرمایا وَصَلُّوا، اور نماز پڑھا کرو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اس نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم نماز اٹھ کے پڑھا کرو۔ تدخل الجنۃ بسلام، اگر تم یہ اعمال کرو گے، سلام پھیلاؤ گے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے، رشتوں کو باہمی جوڑو گے، اور جب رات کو لوگ سوئے ہوں تم اٹھ کے اللہ کی نماز پڑھو گے، نماز تہجد، تو فرمایا تدخل الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرما رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان میں پہلی بات ہے، آقا نے فرمایا کہ مریض کی عیادت کیا کرو۔ کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، اپنا ہو، بیگانہ ہو، اجنبی ہو، تمہیں معلوم ہو تو مریض کی عیادت کے لیے جایا کرو۔ آج ہم لوگ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، اتنے بڑے ہاسپٹل میں ہمیں صرف اپنا مریض نظر آتا ہے۔ جس وارڈ میں چلے جائیں، ساتھ والے مریض زخموں سے چور ہوں گے، پریشان ہوں گے، لیکن ہم سیدھے اپنے مریض کے پاس جائیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کا حال پوچھیں گے۔ دوسرے مریضوں سے ہم نے کبھی نہ ملنا گوارا کیا، نہ پوچھنا گوارا کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری بات، نماز جنازہ کے ساتھ جایا کرو، جنازوں میں شامل ہوا کرو، جنازے پڑھا کرو۔ آج ہمارے گھروں کے سامنے جنازے گزر جاتے ہیں، ہماری دکانوں کے سامنے سے جنازے گزر جاتے ہیں، پر ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ ہماری دکان بند ہونا تو دور کی بات، میت کو دیکھ کر ہمارا شور شرابہ ختم نہیں ہوتا۔ ہم نماز جنازہ کے لیے جنازگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، وہ بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس غفلت سے محفوظ رکھے، اور ہر جنازے میں جس کا معلوم ہو جائے شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ چھینک کا جواب دیا کرو۔ کسی کو چھینک آ جائے تو اس کے جواب میں کہا کرو یرحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ اور اگر خود چھینک آ جائے تو اس کے جواب میں الحمدللہ پڑھا کرو۔ اور نمبر 4، تاجدار کائنات نے فرمایا کمزور کی امداد کیا کرو، کمزور کی مدد کیا کرو۔ نمبر 5، مظلوم کی امداد کیا کرو۔ نمبر 6، قسم کھانے والے بندے کی قسم کو پورا کیا کرو۔ اور نمبر 7، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ سلام سے محبت پھیلتی ہے، اور محبت سے انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور ایمان کامل ہو تو انسان جنت میں داخل ہوتا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو سلام کو پھیلانے کی، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی، اور ارحام کو ملانے کی،
اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ